میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 10 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں اپنا ہر کام اپنی عقل استعمال کر کے کرتا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی ڈیولپمنٹ انسان نے آج تک کیا ہے سب اپنی عقل کو ہی استعمال کر کے کیا ہے، اور آگے بھی جو کچھ ڈیولپمنٹ کرے گا وہ بھی اپنی عقل کو ہی استعمال میں لا کر کے کرے گا۔ ہندوازم میں ایسا مانا گیا ہے کہ بدھی سے آتما کا مظہر ہوتا ہے۔ ہمیں جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں عقل کے استعمال پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہو جتنا کہ قرآن کے اندر، چاہے وہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو، یا پھر مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، یا دین کے کسی بھی حصے کے بارے میں، یا پھر خود اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں جاننا ہو۔ لیکن عقل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا زیادہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 22 میں ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ حقیر جاندار تو وہ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں اور جو اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے۔ اس 10ویں پارٹ میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسانوں کے لیے عقل اتنی امپورٹنس رکھتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنا ہر کام اپنی عقل کے ذریعے سے کر سکتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی کی کیا ضرورت ہے، اور وحی کا انسانوں سے رشتہ کیا ہے۔ انسانوں میں اور دوسری مخلوق میں ہمیں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے سوا کسی کو بھی باہری گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کڑک مرغی کے نیچے اس کے انڈوں میں 2 انڈے بطخ کے ملا دیں تو اس میں سے بچے نکلنے کے بعد مرغی کے بچے تو پانی سے دور بھاگیں گے، مگر بطخ کے بچے پانی کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ کس نے سکھایا ان بچوں کے بیہیویئر میں یہ ڈسٹنکٹ فرق؟ یہ فرق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بچوں کو سکھایا ہے، مگر انسان کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ انسان بنا باہری گائیڈنس کے انسان نہیں بن سکتا۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن ہمیں سورہ النحل میں آیت نمبر 78 میں 78 میں بتاتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے بچے کو شروع پہلے دن سے ہی سکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسانی بچے کو خود سانس لینا بھی سکھایا جاتا ہے، کبھی الٹا لٹکا کر تو کبھی بمپو پر چپٹ مار کر، کبھی نیڈل چبھا کر۔ کیوں سکھایا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ آگے چل کر وہ ایک انسان بن سکے، ورنہ ہمارے اور دوسرے جانوروں کے اندر موٹے طور پر ایک سی ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی سب ہم اور آپ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک انسان بن سکے۔ انسان کے سیکھنے کے 2 ذرائع ہیں، نمبر 1 اس کی عقل، نمبر 2 دوسرا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا علم، جسے ہم وحی کہتے ہیں۔ انسان کی عقل، اس کی کیریکٹرسٹکس یعنی صفات، اور اس کی لمٹ یعنی حد کیا ہے انسان کی عقل کی۔ انسان کی عقل فزیکل لاز کو، یعنی جو ایونٹس ہو چکے ہوں یا ہو رہے ہوں، ان کو ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو پروسیجرل ان نیچر ہوتی ہیں، یعنی جو باقاعدگی سے ایک ایک اسٹیپ کر کے کسی ضابطے قانون کے تحت پوری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیج سے پودا بننا، بیج پھر پودے سے فل بلون پیڑ بن جانا، پھر اس پر پھل پھول آنا، پھر اس سے بیج بننا، اسی طرح سے دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ضابطے کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو انسانی عقل ان ساری چیزوں کو سمجھ جاتی ہے۔ ہماری عقل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ٹکڑوں میں توڑ کر ہی دیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی باٹنی کے سائنٹسٹ کو کوئی پھول دے دیجئے، پھر دیکھیے جب وہ اس پھول کو سمجھنا چاہے گا تو پہلے اس کے ٹکڑے کرے گا، اسے روندے گا، مسلے گا، پھر سمجھے گا، کچھ پھول کے بارے میں سیکھے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ جب تک وہ پھول کے بارے میں کچھ سیکھے گا، کچھ سمجھے گا، تب تک اس کے علم میں تو اضافہ ہو جائے گا، مگر قدرت کا کرشمہ، وہ پھول نہیں رہ جائے گا، دب کے، کچل کے، گرائنڈ ہو کے اپنا ایگزسٹنس کھو چکا ہوگا وہ پھول۔ وحی کی خاصیت کیا ہے؟
وحی کی ضرورت کیوں ہے اور اس کا ہم سے کیا ریلیشن ہے، آئیے اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوشل ڈائنامکس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سوشل ڈائنامکس مطلب انسانوں کا آپسی رشتہ کیا ہونا چاہیے، کس حد تک کون سا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر پر اس کے والد محترم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہوں جہاں وہ اپنا کامن سینس کھو چکے ہوں، انہیں ڈیمنشیا ہو گیا ہو، کوئی رشتہ نہ پہچانتے ہوں، ان کا سوسائٹی میں کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام نہ بچا ہو، جگہ جگہ گندگی کرتے ہوں، دوائیوں پر بھی کافی پیسہ اٹھتا ہو، تو ایسے میں ہماری اور آپ کی عقل کیا سمجھاتی ہے؟ یہی نا کہ اب ان کے جینے کا کیا فائدہ، خود بھی پریشان رہتے ہیں اور ہم بھی۔ بوڑھے ماں باپ سے کیسا رشتہ رہنا چاہیے، یہ سوشل ڈائنامکس ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ وہ 3 اسٹیپ پروگرام اس بارے میں سوشل ڈائنامکس کے بارے میں بتاتی ہے، بوڑھے والدین کے بارے میں۔ پہلے تو وہ ایک حقیقت کی طرف یاد دلاتی ہے کہ جب تم کمزور تھے تب انہوں نے تمہیں پالا، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 24 میں۔ پھر آیت نمبر سورہ قیامہ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات بتائی، کیا علم یکو نطفتم من منی یمنا، تم اپنے باپ کے ناپاک نطفے کا نتیجہ ہو۔ ہماری یہ اوقات ہے کہ جس باپ کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہماری عقل ہم کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اس کے جینے کا اب کیا فائدہ، اس کے بارے میں ہم کو قرآن نے حقیقت بتائی کہ تمہارا بہت اچھا باڈی ہے، تمہاری بہت اچھی خوبصورتی ہے، سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، مگر تم اپنے باپ کے ناپاک نطفے کا نتیجہ ہو۔ تیسرے، اس سوشل ڈائنامکس کو برقرار رکھنے کا حکم قرآن سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 میں دیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے دونوں ماں باپ، تمہارے پیرنٹس یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان سے کریم، اچھے، ملائم انداز میں بات کرنا۔ دیکھیے عقل نے کیا سمجھایا تھا اور وحی نے کیا سمجھایا۔ یہاں یہ یاد دلاتا چلوں کہ عقل کی غلطی نہیں ہے اس میں، اس کا کام کرنے کا انداز ہی یہی ہے، اس لیے عقل کا ڈومین الگ ہے کام کرنے کا، اور وحی کا ڈومین کام کرنے کا، اس کا میدان الگ ہے۔ اسی طرح سے جو بھی مال، اب ہم دوسرا ایک مثال لیتے ہیں، اسی طرح سے جو بھی مال ہم کماتے ہیں اس کو ہماری عقل یہی ہم کو سمجھاتی ہے کہ کیوں میں دوسروں کو دے دوں، میں نے اسے اپنی محنت اور ٹیلنٹ سے کمایا ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، میری مرضی۔ مگر اس سوشل ڈائنامکس کے لیے وحی کا پیغام سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں آیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کر دیں، قُلِ الْعَفْوُ، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ سب خرچ کر دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہماری عقلیں اس حکم کے خلاف کیا کیا ہیلے بہانے تلاشتی ہیں۔ قرآن بتاتا ہے یہی تو فتنہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا مال ہے، جبکہ دوسری طرف جب بات چیت ہوتی ہے سماج میں تو یہ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھ کو یہ مال دیا ہے۔ جب اللہ نے یہ مال دیا ہے تو اللہ نے کہا، بتایا کہ خرچ کہا کیا کر دو، وہ سب خرچ کر دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس جمع ہو گیا ہے۔ اس طرح کے لاتعداد مثالیں اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے دی جا سکتی ہیں جہاں انسان کی عقل سوشل ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ ایک اور مثال لیجئے، یہ مثال اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کے جیسے بھی حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ ایسے میں قرآن کامیابی کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکرٹ سورہ فصلات سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں بتاتا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یعنی اچھائی اور برائی ایک نہیں ہوتی، ادفع باللتی ہی احسن، دیکھو برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دور کرتے رہنا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ہوگا کیا اس سے؟ ہوگا یہ کہ جن سے تمہاری کٹر دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارے سب سے اچھے، سب سے چپکو، جس کو ہم کہتے ہیں عام بھاشا میں سب سے اچھے، سب سے چپکو دوست تو تمہارے وہ بن جائیں گے۔ جب ہمارا کٹر دشمن ہمارا سب سے اچھا، سب سے چپکو دوست بن جائے گا تو پھر ہمیں کس سے خطرہ؟ مگر ہم قرآن کی اس حکمت کی اتباع تو کریں۔ ڈسکشن کا مقصد صرف اتنا سا تھا
کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی ضرورت ہم انسانوں کو کیوں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے ہر کام عقل سے کرتا ہے، مگر عقل چیزوں کو توڑ مروڑ کر ہی سیکھتی ہے۔ اگر عقل انسانوں کے بیچ کے رشتے یعنی سوشل ڈائنامکس بھی ایسے ہی سمجھے گی تو پہلے انسانیت کو توڑے گی، ڈیفرنٹ سیکشنز میں بانٹے گی، پھر جا کر کچھ انسانیت کے بارے میں سمجھے گی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ انسانیت کو تو شاید سمجھ جائے مگر انسانیت بکھر جائے گی، ڈیفرنٹ سیکشنز میں انسان بٹ جائیں گے، استبداد ایکسپلائٹیشن ہو چکا ہوگا اور پوری زمین پر فساد مچ جائے گا۔ اور فساد ہمیں آپ کو معلوم ہے فساد مچ چکا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا علم وحی ان ٹوٹیلٹی انسان کو برقرار رکھے گی، اسے ڈیولپ کرے گی، اور اگر خوشی خوشی اس کی اتباع کی جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے سجدہ کر لیں اور اپنا فیوچر محفوظ کر لیں دونوں جہانوں کا؟ یاد رکھیں ہم سب کہ اگر عقل وحی کے تابع رہی تو ہر طرف امن و امان، کوئی ڈر نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی حزن نہیں، اور اگر عقل کو وحی کی لگام نہ دی گئی، میں پھر دہرا دوں، اگر عقل کو وحی کی لگام نہ دی گئی تو وہی سب ہوگا جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پھر ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی ایک اطلاع آپ لوگوں کے لیے عرض کر دوں، اگر ہماری اس کووڈ-19 سیریز کے حصے پہلے کے کچھ پارٹس اگر آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ تعالی مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔